السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار پا جنید، خبریں دیکھ دیکھ کے بندہ دکھی تو ہوتا ہی ہے. کئی بیچ میں ایسی خبریں بلکہ زیادہ تر ہوتی ہیں کہ بندہ اداس ہو جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے اور دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے. مگر کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر رونا بھی آ رہا ہوتا ہے. یار یہ کیا عجیب سے حالات ہو گئے ہوئے ہیں ملک کے اندر. اب تم دیکھو نا، جوں الیکشن نزدیک آ رہا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے، خود کش حملوں کے حوالے سے، ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے خبریں گرم ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. دیکھو نا، آج خبر چل رہی تھی جی کہ پرویز مشرف صاحب کو جان کا بڑا سخت خطرہ ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے. ادھر سے وہ ایم کیو ایم کے لیڈر نے کہہ دیا کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. بے شمار ایسی خبریں میڈیا کے اندر ان ہو گئی ہیں جن سے یار بڑا عجیب سا ڈر لگنا شروع ہو. یہ سب کچھ تو خدشات کے عین مطابق ہے. جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایک انتخابات سے پہلے کوئی ویو ہوگی دہشت گردی کی، میرا خیال یہ اس کے بالکل عین مطابق ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کراچی کو ٹارگٹ کیا جائے گا خاص طور پہ. اور یہ جو دونوں تینوں دھمکیاں ہیں یا جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں بھی دیکھو کہ کراچی سر فہرست ہے. اور جن جماعتوں کو ہدف بنانے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا ان میں ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ خدشات تو اپنی جگہ اور ان میں بہرحال وزن موجود ہے. ان حالات میں نگران حکومتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی رکھیں. اگر کوئی اس طرح کے اللہ نہ کرے پہلے ہی واقعات ہونا شروع ہو گئے تو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں نکلیں. بالکل ٹرن آؤٹ کنسیڈریبل حد تک کم ہو جائے گا. مطلب جن انتخابات کے بارے میں پہلے سے اتنے زیادہ خدشات ہیں، اگر دو چار بھی خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات پیش آ گئے تو پھر میرا خیال ہے کہ لوگوں کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ ری بلڈ کرنے میں اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ دیکھو گجرانوالا میں جماعت اسلامی کے امیدوار کو کسی نے فائر مار دیا یار. اور میرا خیال ہے کہ یہ نگران حکومتیں جو ہیں ان کے پاس صرف 2 مہینے ہیں. ان کو چاہیے کہ ساری توجہ اس طرف دیں، یہ دہشت گردی روکنے میں اور یہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے پورا زور لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ ہی اپنے بینر لگا کے اپنے آپ کو خوش آمدید کہنے کے اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہاں بالکل، کیونکہ کوئی عام جھگڑا بھی انتخابی جھگڑے کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور کوئی انتخابی جھگڑا جو ہے وہ دہشت گردی کی واردات کی صورت اختیار کر سکتا ہے. اور ہمارا ملک اب افورڈ نہیں کرتا ہے پہلے ہی جیسے بے نظیر بی بی جیسی خاتون بیچاری الیکشنوں کی نظر ہو گئی. اس سے پہلے بہت بہت بڑے لیڈر جو ہیں وہ مارے گئے. بالکل کہا جاتا ہے کہ 2008 کے جو انتخابات تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے خونی الیکشن تھے، جن میں کم و بیش 1080 لوگ جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. 1080؟ ہاں جی. اور اس میں جو بے نظیر صاحبہ کے جاں باک ہونے کے بعد کے واقعات ہیں، پرتشدد واقعات جو تھے، ان میں جو ہلاک ہوئے تھے لوگ، ان کی یعنی ایک تو اس بلاسٹ میں 139 لوگ میرا خیال ہے غالباً جاں باک ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو فسادات شروع ہو گئے تھے اس میں درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے تھے. تو یہ کل ملا کے اس کے بعد جو کیمپین تھی، پھر اے این پی کے جلسے میں دھماکہ ہو گیا تھا، لاہور میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا. ان تمام واقعات میں 1000 سے زائد لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اور اس سے پہلے جو 2002 کے الیکشن تھے اس میں صرف 126 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس لیے یہ جو فرق ہے یہ بہت زیادہ تھا. 126 بھی بہت ہے، مگر یہ 1000 سے زیادہ سن کے تو پھر ایسے منصرف ہی رہ جاتے ہیں. انتخابی جھگڑے جو ہیں وہ تو ہمارے سیاسی کلچر کا لازم و ملزوم حصہ ہے نا، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. یار چھوٹی موٹی لڑائیاں تو چلو جھگڑے ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، مگر اس طرح کی جو دہشت گردی ہے، اتنے بڑے اللہ معاف کرے لیڈروں کا جو خاتمہ ہے، وہ اب ہم افورڈ نہیں کرتے. انتخابات میں لا اینڈ آرڈر کو ٹاپ پرائیورٹی بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے سے ہی قوم خدشات کے بادلوں میں گھری ہوئی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بھی ہو گیا تو لوگوں نے اسی کو لے کے تو چل پڑنے کا بھائی نہیں دیکھا، کہا تھا نا 2013 بہت خطرناک ہے، ہو گیا نا واقعہ، بھی بڑے ہوں گے، لوگوں پہ خوف طاری ہو جائے گا اور الیکشنوں پہ بڑا فرق پڑے گا. یہ جو بڑی اچھی پیچ بنی ہوئی ہے نا جمہوریت کی، اس کو اب اس کے اوپر بڑا اچھا کھیل ہونا چاہیے. جمہوریت کا بڑے اچھے انداز میں الیکشنوں کو کھیلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ خطرات پیدا ہو جائیں اور لوگ اب ووٹ دینے نہ نکلیں. اگر 5 سال جمہوریت چل رہی ہے تو آگے پھر اس وجہ سے ڈکا لگ جائے. عالم یہ ہے کہ ابھی انتخابی کیمپین کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا.
تو ایک غیر سرکاری تنظیم ہے فیفن، اس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 16 سے 22 مارچ کے دوران ملک بھر میں سیاسی بنیادوں پر جو جھگڑے ہوئے ہیں ان میں 36 لوگ مارے گئے، یعنی پتہ بھی نہیں چلا تو 36 ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور لا اینڈ آرڈر کے لیے میرا خیال ہے ہمیں اپنا جو ٹپیکل قسم کا ایک پولیٹیکل کلچر ہے نا، جس میں طاقت کا اظہار جو ہے ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہوتا ہے، اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بندوقیں لے کے جو الیکشن بوتھوں پہ ہم لوگ پھر رہے ہوتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ، اور جہاں پہ یہ رہا 6 ووٹ ود کسی کو پڑ جائے تو وہ 600 روپیے کی گولیاں ہوا میں نکال دیتا ہے۔ اللہ 6 ووٹ اتنے کو مہنگے نہیں ہوتے، 600 روپیہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ذرا تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو پرویز مشرف کو کسی نے جوتا آج مارنے کی کوشش کی ہے، اس طرح کے واقعات بھی نہیں ہونے، قابل مذمت ہے، ہر حوالے سے قابل مذمت ہے۔ کوئی بھی اس طرح کے اقدامات کو، ایسے فیل کو میرا خیال جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کے جو اقدامات ہیں، اسی طرح کی جو حرکتیں ہیں، وہی تو پھر معاشرے میں نفرت کو جنم دیتی ہیں۔ یہ ہمیں میڈیا کے سامنے آنے والی بات ہے۔ جیسے وہ بش کو کسی نے جوتا مارا تھا تو وہ تو واقعی کو بہت بڑا کارنامہ اس وقت لگا تھا نا جی، امریکہ کا صدر اور اتنا طاقتور بش جیسا بندہ، اس کو کسی نے جوتا مارا، چلو رولا پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی یا تو یہ جب پاور میں تھا اس وقت کوئی جرت کرتا، اب تو بیچارہ خود طریقے بھگتتا پھرتا ہے، اس کو جوتا مار کے کیا کر لینا۔ یار میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ٹکٹیں لینے دینے میں کئی واقعات ہوئے ہیں، مار کٹائی کے، خون خرابہ ہوا ہے، کسی کے ناک سے خون نکل آیا، کسی کے سر کے خون نکل آیا، کسی کو ٹکٹ ملی ہے تو وہ شوخا ہو گیا، کسی کو نہیں ملی تو وہ ناراض ہو گیا۔ یہ واقعات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے اندر سیاسی سپرٹ پیدا کرنی چاہیے۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی بھی روک تھام کا بندوبست ہو۔ پتہ نہیں ہے میری تجویز قابل عمل ہے یا نہیں، مگر میرا خیال ہے ساری سیاسی پارٹیوں کو ایک جگہ پہ بیٹھ جانا چاہیے، کسی کھلی جگہ پہ بیٹھ جائیں، ایسی جگہیں کافی ساری جہاں ساری آ جائے گی پارٹیاں، وہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ لو بھائی جی جو لسنس والا اصلہ ہے نا وہ بھی نہیں ہاتھ میں پکڑ کے باہر نکل، بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور کیوں قابل عمل نہیں ہے تجویز؟ بالکل قابل عمل ہے۔ حالات بظاہر اس کی اجازت نہیں دیتے، لگتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات ہوں گے تو یہ جو اسلحہ ہے، یہ اسلحہ دہشت گردی کے واقعات کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ جو اسلحہ ہے یہ تو ظاہر ہے باہمی جو فساد ہوگا اسی میں کام آئے گا نا، تو کم از کم اس کی روک تھام تو کی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے بہت اچھی تجویز ہے اور الیکشن کمیشن کو انیشیٹو لینا چاہیے اس حوالے سے۔ اور انیشیٹو بھی مل جاتا ہے، قریب سے کسی دکان سے مل جاتا ہے، اور اگر نواں نہ ملے تو پرانا بھی کام آ جاتا ہے۔ تائیوان کا بھی مل جاتا ہے، تائیوان کا بھی اچھا رہتا ہے، چائنا والا ذرا 2-3 دن نہیں چلتا۔ ناظرین یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔